السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ گزشتہ 2 دنوں سے آزاد کشمیر کی جو بدلتی صورتحال تھی اس کو ہم کور کر رہے تھے، اس کے اوپر ہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس کے اوپر ہی ہماری بحث چل رہی تھی۔ لیکن آج ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کوالا پل جو مین انٹری پوائنٹ ہے اس کو 2 بار بند کیا گیا۔ ایک تو ایکشن کمیٹی کی طرف سے بند کیا گیا، پھر مسلم کانفرنس کے جو کارکنان تھے ان کی طرف سے بند کیا گیا۔ لیکن آج پھر جو ہے صبح ایسا واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کی طرف سے کوالا پل کو واپس بند کر دیا گیا۔ لیکن اس بند کرنے کی وجوہات جب معلوم کی تو وہ پاکستان کا جو نام مٹایا گیا ہے، جھنڈا اتارا گیا، اسی حوالے سے ہی وہ وجوہات تھی۔ اور اس وجہ سے جو پاکستان کے لوگ تھے وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کی بے توقیری کی گئی ہے، اس حوالے سے ہم یہ جو کوالا پل ہے اس کو ہم بند رکھیں گے، اور جتنی بھی آزاد کشمیر کی گاڑیاں ہیں یہ اپنے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگائیں گی اور پھر یہ مری میں داخل ہو کر پاکستان سے گزریں گی۔ یہ ساری جو سچویشن تھی، اس میں وزیر اطلاعات پیر مظہر شاہ بھی وہاں پر آئے، انہوں نے بھی بات چیت کی، اور بعد میں اس ایک لانگ ڈیبیٹ کے بعد اس پل کو کھول دیا گیا۔ لیکن یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی، یہ سارا جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا، بڑی غیر یقینی صورتحال ہے۔ آزاد کشمیر کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت irrelevant ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مین جو وجہ فیکٹر بنی وہ یہ تھی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو تھی اس نے جو موومنٹ چلائی ہے، اتنا تیزی سے یہ مومنٹم بڑا کہ جو بھی فیصلے تھے وہ سڑکوں پر کیے گئے، جو نوٹیفیکیشن تھے وہ حکومت نے منظور کر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو لا کر سڑکوں پر دیے۔ یہ بڑی ایک عجیب صورتحال تھی کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر بے بس ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ شاید کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی چلا رہی ہے، اور وہاں پر جو بیٹھے وزراء یا جو ہمارے سٹنگ پی ایم ہیں ان کا کوئی بھی وہاں پر کام نہیں ہے۔ وہ جسٹ عوام جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو آخر پروٹیسٹ میں وہ اپنے مطالبات دیتے ہیں، اور جسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کے بعد منظور کر کے ان کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسی غیر یقینی صورتحال میں جو مسلم کانفرنس نے بھی ہڑتال کی کال دی، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فیصل راٹھور صاحب اور دیوان چغتائی صاحب کی بھی ملاقاتیں سردار عتیق خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ یہ سیاسی بے چینی، یہ سیاسی ہلچل کیوں پیدا ہوئی اس سارے معاملے کے بعد؟ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان کی جو مین وجہ یہ تھی کہ جو عوام ہے، جو پبلک ہے، یہ حکومت سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے، یہ اپنا رائٹ مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف جو پاکستانی جھنڈے کے معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، وہاں پر کوالا پل پر بھی کچھ نیشنلسٹوں کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا کہ جو نیشنلسٹ ہیں انہوں نے جو پاکستانی پرچم اس کو اتارا ہے، اس کی بے توقیری کی ہے۔ دوسری طرف نیشنلسٹوں کی طرف سے موقف آیا ہے کہ ہم نے کسی جھنڈے کی بے توقیری نہیں کی، ہمارا کوئی پاکستان کے ساتھ سروکار نہیں ہے، یہ کسی ایجنسی کی سازش ہو سکتی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی اپنا موقف دے رہی ہے، لیکن پولیس کی طرف سے 4 FIRیں چارج کی گئی ہیں۔ ان 4 FIRs میں ملزمان کو پکڑا جائے گا، پھر اس پہ تحقیق ہوگی، اس کے اوپر فائنل فائنڈنگ آئے گی، اور اس میں پتہ چل سکے گا کہ یہ جو حرکت کی ہے یہ کس نے کی ہے، کون لوگ اس میں شامل تھے، اور یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی۔ لیکن آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو ریلیشن ہے اس رشتے کو تو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو رائٹ کی بات کریں آزاد کشمیر کی اگر، تو اس کے اوپر تو شاید کمپرومائز کشمیری کمیونٹی کو نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیری کمیونٹی اگر اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر آتی ہے، اپنی کوئی بھی مطالبات لے کر سڑکوں پر آتی ہے، حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کرتی ہے، اسمبلی کا گھیراؤ کرتی ہے، وٹ سو ایور جو بھی کرتی ہے، انٹری پوائنٹس کو بند کرتی ہے۔ بیسیکلی وہ انٹری پوائنٹس کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ بیسیکلی وہ انٹری پوائنٹس کو اس لیے بند کر رہے ہیں کہ حکومت مجبور ہو کر ان کے مطالبات منظور کرے، اور یہ ساری جو سچویشن پچھلے ہم تقریباً 8 سے 10 مہینوں سے یہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ اب اس کے اوپر حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کا کیا لائے عمل ہوگا، انوار الحق صاحب جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کا کیا لائے عمل ہوگا، آگے کیا پالیسی ہوگی، جس پالیسی کے تحت، جس میکانزم کے تحت یہ چیزیں رن کریں گے۔ دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اور بھی اپنی تقاریر کے اندر مختلف جگہوں پر جو وکٹری کے بعد انہوں نے پروگرامات کیے، وہاں پر انہوں نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ ہمارا جو مشن تھا وہ ابھی نامکمل ہے، ہم اصل مشن کی طرف جائیں گے۔ وہ اصل مشن کیا ہے؟ وہ چیف سیکرٹری کے بارے میں کہا گیا
کہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جائے اور پاکستان کی جو مداخلت ہے آزاد کشمیر کے اندر، جو فیصلے پاکستان سے کیے جا رہے ہیں وہ نہ کیے جائیں، بلکہ ایک آزاد خود مختار حکومت آزاد کشمیر کے اندر قائم ہو اور اس حکومت کے تحت ہم لوگ چلیں۔ یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ سے ڈسکس کی اپنے ویلاگ کے اندر، میرا خیال ہے کہ جو سچویشن آزاد کشمیر کی ہے وہ بڑی ہی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ شاید مکمل طور پر ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں، سٹنگ گورنمنٹ ایرریلیونٹ ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو یا پی ایم کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے اور نئے الیکشن کروانے چاہیے، نئے الیکشن کروا کر نئے مینڈیٹ سے آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنانی چاہیے۔ سوائے اس کے میرا خیال ہے آزاد کشمیر کے جو پی ایم ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا تو آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں وہ چور دروازے سے نکل کر تو ایک کچے راستے سے وہ نکلے اور سیف اینڈ ساؤنڈ راستے سے وہ نکل کر انہیں اپنی جان بچائی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایک پرائم منسٹر اسٹیٹ کا جو اپنے وزراء کو تحفظ نہ دے سکے، تو پھر میرا خیال ہے اس کے بیٹھنے کا مقصد بنتا نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔